بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ یہ تمام احادیث جو پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی ہیں، یہ سب معاشرت کے آداب سے متعلق ہیں۔ مجلس کے کیا آداب ہیں، کھڑے ہونے کے کیا آداب ہیں، بیٹھنے کے کیا آداب ہیں، ملنے جلنے والوں کے ساتھ تعلق کے کیا آداب ہیں، یہ ساری باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف ابواب کے تحت مختلف احادیث کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو اسی میں ایک حدیث روایت کی ہے جو بیٹھنے ہی کے ایک طریقے سے متعلق ہے، لیکن اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں معروف صحابی ہیں، یمن کے رہنے والے تھے، اور شاید پہلے میں نے آپ کو ان کا واقعہ سنایا بھی تھا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے تو کشتی نے ان کو لے جا کر حبشہ کی طرف پھینک دیا تھا۔ وہاں سے یہ سن 7 ہجری میں پھر مدینہ منورہ تشریف حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو وہاں آنے کے بعد کا اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغات میں سے ایک باغ میں تشریف لے گئے کسی ضرورت سے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ایک لمحہ بھی کہیں میسر آ جائے تو اس کو ظاہر ہے کہ عظیم غنیمت سمجھتے تھے۔ تو کہتے ہیں پیچھے چل پڑا تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں جو باغ ہوتے تھے خاص طور سے مدینہ منورہ کے نخلستان، کھجوروں کے باغ ہوتے تھے، تو ان باغوں کے گرد بعض اوقات 4 دیواری بھی ہوتی تھی اور اس کے اوپر دروازہ بھی لگا لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے ہیں باغ میں، تو میں دروازے پر بیٹھ گیا اور میں نے دل میں کہا کہ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا کہ آپ اندر تشریف لے سکتے ہیں، میں دروازے پر آپ کا چوکیدار اور دربان بن کر بیٹھوں گا تاکہ کوئی آئے تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اطلاع کروں اور آپ کی اجازت سے اس کو آنے دوں۔ حضور نے مجھے نہیں فرمایا تھا، فرماتے ہیں ولم یامرنی، حضور نے مجھے نہیں فرمایا تھا کہ میں اس طرح دروازے میں دربان بن کر بیٹھوں، لیکن میرے دل میں آیا، میں بیٹھ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے باغ کے اندر، اور جو کچھ کام آپ کو کرنا تھا وہ کر لیا،
اور اس کے بعد آپ کنویں کی منڈیر پر، کنویں کے ارد گرد جو منڈیر ہوتی ہے اس منڈیر کے اوپر آپ تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے اور پاؤں آپ نے کنویں کے اندر لٹکا لیا، کنویں میں پاؤں لٹکا کر اور کنویں کی منڈیر پر آپ بیٹھ گئے اور اس طرح بیٹھے کہ آپ کی پنڈلیوں کا خاصا بڑا حصہ آپ نے کھول لیا، پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی اور پاؤں لٹکائے ہوئے تھے کنویں کے اندر، جیسے ایک آدمی ایک بے تکلفی کے انداز میں بیٹھ جاتا ہے اس طرح آپ بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو کسی طرح پتہ لگا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف فرما ہے، تو وہ بھی آ گئے کسی اپنی ضرورت سے، اور جب میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریے، میں پہلے جا کر حضور سے اجازت لے لوں۔ چنانچہ وہ ٹھہر گئے، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر ہیں باہر اور وہ اجازت مانگ رہے ہیں آپ کی خدمت میں اندر آنے کی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اجازت دے دو اور ساتھ ساتھ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو، اجازت دو اور کہو کہ آ جائیں اور ساتھ ہی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو میں نے چنانچہ جا کر حضرت صدیق اکبر کو میں نے کہہ دیا کہ حضور نے اجازت دی ہے اور ساتھ میں حضور نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو وہ خوش ہوئے اور آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کنویں کے منڈیر پر تشریف فرما ہے اور پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف وہ بھی پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے کنویں کے اندر۔ میں پھر واپس چلا گیا دروازے کے پاس، کیونکہ یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اتنے میں حضرت عمر آ گئے اور انہوں نے بھی، میں نے ان سے بھی کہا کہ ذرا ٹھہریے میں جا کر اجازت لے آؤں۔ گئے، جا کر عرض کیا کہ عمر اجازت مانگتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی اجازت دے دو اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری دے دو۔ یہ آئے، آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت کی اطلاع دی اور ساتھ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی ہے، جنت کی خوشخبری بھی دی ہے۔ فاروق اعظم بھی خوش ہوئے، اندر آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر آئے تو حضور کے بائیں طرف آ کر کنویں کے پاس بیٹھ گئے، اور جس طرح حضور نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں کنویں میں لٹکائے ہوئے تھے، اسی طرح حضرت عمر نے بھی پاؤں کو کنویں میں لٹکا کر وہ اس جگہ بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے بھی میں نے آ کر حضور سے اجازت طلب کی، تو ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کو اجازت دے دو اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری دے دو، لیکن یہ بھی کہہ دو کہ ان کو ایک مصیبت پیش آنے والی ہے۔ اجازت ہے، جنت کی خوشخبری ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دو کہ ان کو ایک مصیبت پیش آنے والی ہے۔ یہ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی ہے، جنت کی خوشخبری بھی دی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک مصیبت آپ کو پیش آنے والی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
اللہ تبارک و تعالی میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. جو مصیبت پیشانی ہے وہ تو آ کر رہے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، پیشین گوئی فرما دی، تو وہ پیش آ کر رہے گی. لیکن میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگتا ہوں اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور واقعہ پر ہر مسلمان کو معلوم ہی ہے کہ مصیبت پیش آئی. سب سے پہلے فتنے کی مصیبت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئی کہ لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، اور بالآخر اسی بغاوت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی اور اسی میں ان کی شہادت بھی ہوئی. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اندر باغ میں تو دیکھا کہ کنویں کی منڈیر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دائیں طرف صدیق اکبر ہیں، بائیں طرف حضرت عمر ہے، اور وہ جو جانب تھی کنویں کی منڈیر کی وہ بھر گئی. اب اس میں چوتھے آدمی کی جگہ نہیں تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ایسے وہ تین حضرات اس طرح منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے، تو عثمان سامنے کی طرف منڈیر پر آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی پاؤں کنویں میں لٹکا لیے، کنویں میں لٹکا کر بیٹھ گئے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس وقت میں میرا بھائی بھی آ جائے. میرا ایک بھائی تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو کاش وہ بھی آ جائیں، کیونکہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خوشخبریوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بشارتوں کا، اور جو آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی نصیب ہو رہی ہے. تو دل چاہ رہا تھا کہ میرا بھائی آ جائے اس موقع پر. تو کہتے ہیں کہ میں اتنی دیر دروازے پر بیٹھا رہا اور یہ تمنا کرتا رہا کہ کیا کاش حضور کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میرا بھائی بھی آ جائے. لیکن آخر وقت تک وہ نہ آیا اور یہ حسرت میرے دل میں رہ گئی کہ کاش وہ بھی آ جاتا. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے، پھر صدیق اکبر آئے، پھر فاروق اعظم آئے، صدیق اکبر ساتھ بیٹھے حضور کے، حضرت عثمان آئے تو ان کو وہاں جگہ نہ ملی، سامنے جا کر بیٹھے. تو فرماتے ہیں کہ اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لطیف نکتہ تھا کہ ان حضرات کی قبریں اسی طرح ہونے والی ہیں. یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیخین، یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے مدینہ منورہ میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دفن ہونے کے بجائے ان کے سامنے ادھر بقیع کے اندر جا کر دفن ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے یہ انتظام تھا کہ اس وقت جس انداز سے یہ لوگ آ کر بیٹھے، یہ در حقیقت بالآخر ان کے قبر میں رہنے کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح قائم فرمائی بعد میں. یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہر کام کی ترتیب مقرر ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ گئے اتفاق سے یوں ہو گیا، میں باہر نکلا اور اتفاق سے فلاں صاحب مل گئے، تو اتفاق اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. حقیقت میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہر چیز، ہر ذرے کا، ہر پتے کا ایک نظام مقرر ہے. کون کس وقت کہاں جائے گا، کیا ہوگا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز کو ہم اتفاق کہتے ہیں، اتفاق سے یوں ہو گیا، تو حقیقت اتفاق کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ کہ سبب اور مسبب کے درمیان کا رشتہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا تو ہم کہہ دیتے اتفاق سے ایسا ہو گیا.
سبب اور مسبب کے درمیان کا رشتہ غیر معلوم ہے، معلوم نہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم نے کہہ دیا اتفاق سے ایسا ہوگا۔ ورنہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا پیمانہ مقرر ہے، کس وقت کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اب آپ دیکھو کہ یہاں جو ہے نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا کہ آپ تشریف لے جائیں تو پھر پہلے صدیق اکبر آئیں، پھر حضرت فاروق اعظم آئیں، پھر حضرت عثمان آئیں، کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب آ کر بیٹھ گئے تو حضرت صدیق اکبر چلے آئے، ہم یہ کہیں گے کہ اتفاق سے آ گئے، بعد میں حضرت عمر آ گئے، ہم یہ کہیں گے کہ اتفاق سے آ گئے حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کوئی اتفاق نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوں ہی مقدر تھا کہ پہلے حضور آئیں گے، پھر صدیق اکبر آئیں گے، پھر حضرت عمر آئیں گے، پھر حضرت عثمان آئیں گے، ان کی خوشخبریاں دی جائیں گی، جو کچھ تھا سب مقدر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ قرآن کریم فرماتا ہے غزوہ بدر کے بارے میں، شروع میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو ایک قافلہ تھا قریش کا، اس کے اوپر حملہ کرنا مقصود تھا، جس کے لیے نکلے تھے مدینہ منورہ سے 313 آدمی، اس واسطے ہتھیار بھی پورے ساتھ ہی رکھے تھے، کل 8 تلواریں لے کے نکل گئے تھے 313 آدمی، کیونکہ مقصد تھا حملہ کرنا، ایک قافلے پر کوئی بڑی جنگ لڑنا مقصود نہیں تھا۔ لیکن ادھر سے ابو جہل کا لشکر آ گیا، 1000 آدمیوں کا لشکر، تو آخر میں اب یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی کیا کریں، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ابو جہل کے لشکر سے ٹکرانا ہے۔ تو بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا یہ فیصلہ کن مارکا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے مبارک پر ظاہر فرمایا، تو اس کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تم پہلے سے اگر طے کر کے آتے کہ بھائی فلاں جگہ ملیں گے اور فلاں جگہ جنگ ہوگی، تو اس میں تم شاید اس میعاد کے اوپر آ نہ سکتے، یعنی خود سے تمہارا ارادہ نہ ہوتا کہ اس مرحلے پر ابو جہل سے جا کر ٹکرا جائیں، ابو جہل کے لشکر سے جا کر ٹکرا جائے۔ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کام کرانا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کرانے کے لیے یہ اسباب پیدا فرمائے کہ پہلے سامنے قافلہ آیا، قافلے کے پیچھے چلے، قافلہ بھاگ گیا اور ابو جہل کا لشکر آ گیا۔ تو اس کائنات میں کوئی چیز، کوئی واقعہ محض اتفاق سے نہیں ہوتا، اللہ جل جلالہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے، ان کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو واقعات دکھائے جا رہے ہیں کہ اس طرح ہوگا، حضور تشریف لائیں گے، صحابہ کرام آئیں گے، حضور بشارتیں دیں گے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ امر۔ تو اس میں بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا ہے، تو بعض اوقات کسی خاص حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آنے والے واقعات کی کوئی جھلک دکھائی جاتی ہے، آنے والے واقعات کی کا کوئی نمونہ دکھایا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی محسوس کر رہے تھے اس بات کو کہ کاش میرا بھائی آ جائے، اس وقت میرا بھائی آ جائے تو شاید اس کو بھی بشارت مل جائے، کیونکہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے کہ جو آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت کی بشارت پائے گا، تو میرا بھائی آ جائے تو وہ بھی اس بشارت میں شریک ہو جائے۔ اور سعید بن مسیب نے بھی محسوس فرمایا کہ شاید یہ جھلک دکھائی گئی اس بات کی کہ آئندہ انتقال کے بعد یہ صورتحال پیدا ہونے والی ہے کہ یہ دو بزرگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے اور حضرت عثمان الگ رہیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر صرف یہ بات بیان کرنے کے لیے لائے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے، اس سے معلوم ہوا
کہ کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس واسطے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ یہ حضرات محدثین اور فقہا جو ہیں وہ احادیث کے ایک ایک جز سے زندگی کے مسائل منتخب کرتے مستنبط فرماتے ہیں، تو یہاں اس بیان کے لیے لائے ہیں کہ کنویں کے اندر پاؤں لٹکا کر بیٹھنا جو ہے وہ جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی خطرہ گرنے وغیرہ کا نہ ہو، میں حفاظت کے ساتھ آدمی بیٹھے۔ یہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آ چکا تھا، تو یہ باغ جس کا ذکر ہے، جس باغ کا ذکر ہے، یہ مسجد قباء کے مغربی جانب، مسجد قباء کا جو مغربی دروازہ ہے اس سے اگر نکلے، اب تو وہ جگہ سڑک کے اندر آ گئی ہے، لیکن اس کے بالکل نکلتے ہی سامنے یہ ایک باغ تھا جو بیر عریس کہلاتا تھا، اور اس کو بیر عثمان بھی کہتے تھے اور بیر خاتم بھی کہتے تھے۔ بیر عریس تو اس کا اصلی نام تھا، اور بیر عثمان یا بیر خاتم اس لیے کہتے تھے کہ یہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ واقعہ پیش آ چکا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، حضور تشریف لے گئے، واپس تشریف لے آئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ جو ہے بیر عریس جایا کرتے تھے اس باغ کے اندر، اور جب وہاں جاتے تو کنویں میں پاؤں لٹکا کر ہی بیٹھتے، کیونکہ ایک واقعہ پیش آ چکا تھا کہ حضور اس طرح بیٹھے تھے تو امت تو عاشق ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک ادا کی، تو وہاں جا کر پاؤں لٹکا کر ہی بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے عہد خلافت میں جب خلیفہ بن گئے تھے تو ایک مرتبہ اسی بیر عریس میں گئے اور جا کر کنویں کی من کے اوپر بیٹھے، پاؤں لٹکا کر اسی طرح، تو بیٹھے ہوئے تھے تو ہاتھ میں انگوٹھی تھی، انگوٹھی کو جیسے آدمی ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو ذرا بعض اوقات اس کو گھمایا پھرایا کرتا ہے عادتاً، اس طرح گھما پھرا رہے تھے، اس میں گھما پھرانے میں وہ انگوٹھی گر گئی اس میں کنویں میں۔ اب اس انگوٹھی کے بارے میں بعض روایتیں یہ آتی ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ روایتیں سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہیں، لیکن بہرحال تاریخی روایتیں ہیں کہ حضرت عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی عطا فرمائی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ جب تک یہ انگوٹھی تمہارے پاس رہے گی تو اس وقت تک تم فتنوں سے محفوظ رہو گے، اور جس دن یہ انگوٹھی تمہارے پاس سے گم ہو جائے تو اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے۔ تو ایک تو انگوٹھی حضور کی دی ہوئی، دوسرے یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ اس کے گم ہو جانے کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، تو اس واسطے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا رنج ہوا کہ نیچے گر گئی۔ اب پتہ نہیں کتنے آدمی خود اتارے اس میں اس کو تلاش کرنے کے لیے کہ نیچے سے کہیں مل جائے، تو بہت کوشش کی، کئی دن تک حضرت عثمان نے کہ وہ انگوٹھی مل جائے، لیکن نہیں ملی۔ تو چونکہ اس میں انگوٹھی گر گئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی، اس واسطے اس کنویں کو بیر الخاتم بھی کہتے، بیر عثمان بھی کہتے تھے اور بیر خاتم بھی کہتے تھے، کہ اس خاتم کے معنی انگوٹھی، انگوٹھی والا کنواں۔ تو بعد میں نہیں ملی انگوٹھی، لیکن چونکہ یہ واقعہ پیش آ چکا تھا اس واسطے لوگ جا کر تبرکن اس باغ میں جایا کرتے تھے اور جا کر کنویں کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ نصیب ہوا بیٹھنا اس کنویں کے اوپر اس طرح، لیکن اب کچھ عرصے سے تقریباً 10-12-15 سال سے وہ کنواں ہی ختم کر دیا، وہ زمین کے برابر آ گیا۔ بہرحال بتلانا امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ اس طریقے سے بیٹھنا جائز ہے۔ آگے ایک اور حدیث روایت کی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ لا یکلمنی ولا اکلمہ، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ باہر نکلے اور اس طرح چلتے رہے کہ نہ تو میں آپ سے کوئی بات کر رہا تھا نہ آپ مجھ سے کوئی بات کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ بنو قینقاع کے بازار میں تشریف لے آئے. وہاں کچھ کام کیا ہوگا بازار میں، جس کام کے تشریف لے گئے، اس کے بعد واپس تشریف لائے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر تشریف فرما ہو گئے. یہاں عائشہ کا لفظ لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ عائشہ کے گھر کے فنا میں بیٹھ گئے، لیکن یہ غالباً یقیناً یہ غلطی ہے طباعت کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے فنا میں جا کر بیٹھ گئے اور یہ فرمانے لگے کہ کیا بھائی وہ منا ہے اسما لکا؟ مراد تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ کے صاحبزادے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان سے حضور کو پیار تھا. تو وہاں جا کر بیٹھ گئے کہ بھائی منا کہہ کر آواز دی اس کو کہ وہ یہاں منا ہے. تو اس کے نکلنے میں کچھ دیر لگی. تو کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضرت فاطمہ ان کو کپڑے وپڑے پہنا رہی ہوں گی یا ان کو دھلا رہی ہوں گی تاکہ یہ صاف ستھرے ہو کر جائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو تھوڑی دیر میں وہ دوڑتے ہوئے آئے حضرت حسن، تو آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن سے لپٹ گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گردن سے گلے سے لگایا اور ان کو پیار کیا اور یہ دعا فرمائے کہ اللہم احببہ واحبب من یحبہ، کہ اللہ آپ بھی ان سے محبت کیجئے اور جو شخص بھی ان سے محبت کرے اللہ آپ اس سے بھی محبت فرمائیں. یہ دعا فرمائے. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لائے ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر ہی بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر جو ان کا کوئی صحن یا برآمدہ قسم کا کوئی جگہ تھی، اس میں جا کر تشریف فرما ہو گئے. تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ کسی ضرورت سے اگر گھر کے باہر بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھنا جائز ہے. اور ساتھ ہی اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا جو تعلق معلوم ہو رہا ہے وہ ایک عظیم قسم کا تعلق ہے کہ باقاعدہ آپ نے وہاں پر بیٹھ کر ان کو گھر سے بلوایا اور پھر یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ ان سے محبت کیجئے، جو ان سے محبت کرے ان سے بھی آپ محبت کیجئے. تو حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان سے اور ان کی اولاد سے محبت کرنا یہ ایک مومن کے ایمان کا حصہ ہے. اور اگر آدمی ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے، ان کی اولاد کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے، سادات کے ساتھ، تو یہ نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے حضور کی یہ دعا کا مصداق بنے گا. حضور فرمانے کہ جو ان سے محبت کرے اللہ آپ اس سے محبت کیجئے. تو ان اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا اور حضرت حسنین کے ساتھ محبت کرنا یہ در حقیقت انشاءاللہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی محبت کریں گے اس آدمی سے. اللہ تعالی ہم سب کے دل میں اہل بیت کی محبت حقیقی پیدا فرمائے. اللہ آگے ایک روایت نقل کی ہے. یہ سب امام بخاری معاشرت کے آداب اور احکام بیان فرما رہے ہیں.
فرماتے ہیں کہ قال لی عمر، حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، بڑے درجے کے مفسرین میں سے بھی ہیں، محدثین میں سے بھی ہیں اور تابعین میں سے بھی ہیں، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذا ارسلتک الی رجل فلا تخبرہ بما ارسلتک الیہ. یہ آداب معاشرت کا ایک عجیب ادب سکھایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب میں تمہیں کسی شخص کے پاس کسی کام سے بھیجوں، یعنی یہ کہوں کہ بھئی فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو میرے پاس بلا لاؤ، تو فرماتے ہیں کہ بس اس سے جا کر اتنا کہو کہ تمہیں عمر نے بلایا ہے، بس یہ نہ بتاؤ کہ کس کام کے لیے بلایا ہے. چاہے تمہیں معلوم ہو کہ میرے بلانے کا مقصد کیا ہے، لیکن تم اس سے نہ کہو کہ کیوں بلایا ہے، بس صرف اتنا کہو کہ فلاں نے بلایا ہے. کیوں؟ فرمایا فإن الشیطان یعد له کذبۃ عند ذلک، کیونکہ شیطان اسی وقت میں جھوٹ گھڑ دے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ کیسے جو لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے تو عام طور سے یہ اس جھوٹ کا نشانہ بنتے ہیں. میرے ساتھ تو بارہا یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں. کسی آدمی کو بھیجا کہ بھائی فلاں کو جا کر اطلاع کر دو، ان کو بلا لاؤ. اب اس کو اگر پتا ہے، کچھ کنفرم لگی ہے کہ میں کس غرض کے لیے بلا رہا ہوں، تو وہ جا کے اس سے کہہ دے گا کہ جی تمہیں آپ کو فلاں کام کے لیے بلایا. اب اس کچھ تو تھوڑی بہت سنگن لگی ہوئی تھی، کچھ اس کے ساتھ اپنے قیاس کا اضافہ کرے گا کہ جو اس کے دماغ میں ہے وہ اضافہ کر کے اسے کہے گا کہ جی فلاں کام کے لیے بلایا آپ کو. اب وہ بیچارہ غلط فہمی کا شکار ہو کر آ گیا، حالانکہ حقیقت حال وہ نہیں تھی جو اس نے بیان کی، تو جھوٹ اس کے ساتھ لگ گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلانے والا نہیں چاہتا کہ جب تک وہ میرے پاس آ نہ جائے اس وقت تک اس کو علم ہو کہ میں کیوں بلا رہا ہوں. یہ سارے مسئلے آتے ہیں. تو آج کل چونکہ احتیاط ہو گئی ہے مفقود، تو اس واسطے بات ایک کی دوسرے تک پہنچانے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے. اتنی سی بات کہی تھی، اس میں 10 باتیں اپنی طرف سے ملا کے اور جا کر غلط سلط بات نقل کر دی، اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. تو حضرت عمر نے یہ تاکید فرمائی کہ اگر تمہیں میں کسی کام کے لیے بھیجوں تو بس اتنا کام کرو کہ فلاں بلایا ہے، بس کیوں بلایا ہے، کیا مقصد ہے، کیا ہوگا، اس میں اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. آگے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے امام بخاری نے. حضرت مجاہد بھی تابعین میں سے ہیں، بڑے درجے کے صحابہ کرام کو پایا ہے، ان کی شاگردی کی ہے. فرماتے ہیں کان یکرہ ان یحد الرجل النظر الی اخیہ او یتبعہ بصرہ اذا قام من عنده او یسألہ من این جئت و این تذهب. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں اس بات کو مکروہ سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی آدمی دوسرے کو تیز نگاہ سے دیکھے، ٹکٹکی باندھ کر، ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھے اور دیکھتا رہے. مجلس میں ایک آدمی بیٹھا، بار بار آپ اس کو گھور کر دیکھ رہے ہیں یا ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات آداب مجلس کے خلاف، اور صحابہ کرام اس کو مکروہ سمجھتے. کیونکہ اگر گھور کے آپ دیکھیں گے یا ٹکٹکی باندھ کے دیکھیں گے تو اس کے دل میں ایک تشویش پیدا ہوگی، پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کے دیکھنے کا. تو کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو بلا وجہ تشویش میں مبتلا کرنا کہ وہ تشویش میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ تشویش میں مبتلا کرنا یہ آداب معاشرت کے خلاف گناہ ہے، ناجائز بلا وجہ اگر تشویش میں آپ ڈالیں کسی. وہی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
یا اس بات کو بھی ناپسند کیا جاتا تھا کہ ایک شخص مجلس سے اٹھ کے گیا تو آپ بس مسلسل اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے، اس کو گھور رہے ہیں اور دور تک اس کو دیکھتے، اسی پر نگاہ جمائی ہوئی ہے کہ کہاں جا رہا ہے. یہ بات بھی ناپسند کی جاتی تھی. یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے. اور یہ دونوں باتیں جو ہے کہ آدمی یا تو گھور کر کسی کو دیکھے بیٹھے ہوئے حالت میں، یا جا رہا ہو تو اس کو دیکھتا چلا جائے، یہ سب باتیں کیا ہے کہ انسان کی بے فکری میں خلل ڈالتی ہیں. ایک آدمی اپنا آرام سے جا رہا ہے یا بیٹھا ہے، اس کو خامخواہ کے تشویش میں مبتلا کر دیا کہ پتہ نہیں یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے یا میرے پیچھے کیوں نگاہ لگائے ہوئے ہے، تو آپ نے اس کے ذہنی سکون میں خلل ڈالا. یہ آپ کو حق حاصل نہیں. اور سنیے، فرمایا صحابہ کرام اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ کوئی آدمی دوسرے سے یہ سوال کرے کہ بھئی کہاں سے آئے ہیں آپ، کہاں جا رہے ہیں. یہ سوال کرنا بھی پسند نہیں کرتے. ارے بھائی تمہیں کیا غرض، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تمہیں اگر کوئی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت بیان کر دو، بات ختم ہو. لیکن کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو اور کب جاؤ گے، یہ ساری باتیں بعض اوقات بلا ضرورت ہوتی اور بعض اوقات اس سے مخاطب کو تکلیف بھی پہنچ جاتی. وہ آپ کو کسی پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ بھئی کہاں سے آ رہا ہوں میں، کسی وجہ سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، مگر بیچارے کو آپ مل گئے راستے میں تو آپ نے پوچھ لیا کہ جی کہاں سے آ رہے ہو، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. اب وہ بیچارہ یا تو یعنی جھوٹ بولے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ مجھ کو ظاہر ہو کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، دوسرے آدمی کو پتہ لگے. کسی وجہ سے ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ اپنی کسی بات کو دوسرے سے چھپائے. میں کیوں ظاہر کروں کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں گیا تھا، اور میں کیوں ظاہر کروں کہ آئندہ مجھے کہاں جانا ہے. بعض اوقات انسان کی مصلحت اس میں ہوتی ہے کہ ظاہر نہ کرے. آپ نے خامخواہ اس کو مجبور کر دیا بیچارے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. تو یہ آداب کے خلاف ہے. صحابہ کرام اس کو پسند نہیں کرتے. آج کل یہ بھی ایک بیماری ہے ہم لوگوں میں کہ کھوج میں پڑے رہتے ہیں دوسرے کی، تجسس میں. اور تجسس اور کھوج کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے ایسے باتیں پوچھ لیتے ہیں جو بیچارے کی نجی زندگی سے متعلق ہیں. وہ نجی زندگی سے متعلق ہے، وہ چاہتا نہیں تھا کہ آپ کے اوپر ظاہر ہوں، لیکن آپ پوچھ بیٹھے اور بیچارہ جھوٹ بول نہیں سکتا تھا، لہذا مجبور ہو گیا ظاہر کرنے پر. کیوں آپ خامخواہ اس کی نجی زندگی میں دخل انداز ہوتے ہو؟ یہ در حقیقت آداب یہ بتائے جا رہے ہیں، یہ بھی دین کے آداب میں سے ہے کہ ہر انسان کو اپنی نجی زندگی میں آزاد رکھو. اس کے اوپر یہ قید نہ لگاؤ کہ اس کی نجی زندگی کی باتیں آپ کے اوپر ظاہر کرے. اس کی پرائیویٹ زندگی جو ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے. آپ اس کے اندر بیچ میں کھوج میں پڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم المقدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، خانقاہ جو تھی تھانہ بھون میں، تو وہاں جب آ کر لوگ رہتے تھے تربیت کے لیے، تو ان سب باتوں کی ممانعت. کوئی کسی سے نہ پوچھے کہ بھائی وہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. مجلس آرائی بھی منع اور بلا وجہ کی گفتگو بھی منع. جو ضرورت کی باتیں وہ کرو اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. باقی یہ فضولیات میں وقت گزارنے کی کوئی حاجت نہیں. تو وہاں جو حضرات وہاں کا جلوہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ فرمایا کرتے تھے اس جگہ کے بارے میں کہ بہشت آجا کے آزار نباشد کسے رابا کسے کارے نباشد. تو جنت کا منظر ہے کہ کسی کو کوئی آزار نہیں اور کسی کو کسی سے کچھ کام نہیں. ہر ایک کا تعلق اللہ جل جلالہ سے جڑا ہوا ہے. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کی عبادت ہے، اسی کا نام لیا جا رہا ہے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے. اس فکر میں کہاں کسی کو فرصت کی یہ پوچھے کہ بھائی تم کہاں
کتنے دن رہو گے, کب جاؤ گے, کہاں جاؤ گے, اس فکر میں پڑنے کی ضرورت کیا. تو بھائی یہ آداب ہے. ہاں البتہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے پوچھنے کی, کوئی ضرورت پیش آ جائے پوچھنے کی تو ٹھیک ہے, وہ کوئی گناہ بھی نہیں کہ بھئی کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے. لیکن ہر وقت خامخواہ اپنے آپ کو اس چکر میں لگانا, دوسرے کو اسے مبتلا کرنا, یہ ٹھیک نہیں. اللہ اکبر. خاص طور سے اگر سفر میں کوئی مل جائے تو آج کے لیے بہت ہی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر ملاقات ہو جائے تو وہ پوچھے آپ کب تشریف لائے تھے اور کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور بسا اوقات یہ بھی وہاں حرمین شریفین میں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور اس ٹھہرنے کا وہ کرایہ کیا ہے, کتنا کرایہ دے رہے ہیں. یہ ساری معلومات حاصل کیے بغیر لوگوں کو چین نہیں آتا. اب کیا ضرورت ہے ان سب تفصیلات میں جانے کی. وہاں پر آئے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے, اپنے کام سے کام رکھو. اس سے کہہ دو بھائی آپ بھی دعا کرو ہمارے لیے, ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. فضول وقت ضائع کرنے سے فائدہ کیا. البتہ ہاں کہیں ضرورت پیش آ جائے یا جس سے کچھ کوئی تعلق ہو ایسا بہت قریبی کہ اس کے ساتھ کوئی پردہ نہ ہو کسی معاملات میں, تو پھر اس طرح کے سوال کی کوئی رہی. چنانچہ اگلی روایت نقل کی ہے مالک ابن زبید رحمۃ اللہ علیہ کی, اسی واسطے امام بخاری نے, تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ پوچھنا ہی حرام ہے کہ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہو. یہ در حقیقت آداب میں سے ہے تاکہ دوسرے کی جہاں پر اندیشہ ہو نقصان پہنچنے کا یا اندیشہ ہو کہ وہ بیچارہ پسند نہیں کرے گا تو وہاں یہ بات نہ کرو. لیکن کوئی ناجائز نہیں ہے عام حالات میں. کہتے ہیں مالک بن زبید کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ ربضہ میں مقیم تھے. ربضہ یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, چھوٹی سی بستی تھی, اب بھی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش قسم کے آدمی تھے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دے دیا تھا کہ آپ جا کر ربضہ میں کسی مدینہ منورہ سے باہر کسی بستی میں جا کے مقیم ہو جائے. ہوتا یہ تھا کہ ان کا مذہب یہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا کہ کسی بھی آدمی کو اپنے پاس 1 دینار سے زیادہ رکھنا, 3 دینار سے زیادہ مال رکھنا اپنے حرام ہے. اگر کسی کے پاس 3 دینار سے زیادہ آ گئے تو لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے. 3 دینار سے زیادہ رکھنا جائز نہیں. یہ ان کا مذہب تھا, اور نہ صرف مذہب تھا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ فرماتے تھے. یہ غلبہ حال کسی صورت تھی ان کے اوپر حضرت ابو ذر غفاری. تو اس سے کچھ اندیشہ ہوا حضرت عثمان کو کہ جھگڑا پیدا ہو جائے گا مدینہ منورہ میں. تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تھا کہ بھئی آپ خامخواہ لوگوں سے الجھنے کے بجائے آپ ربضہ میں کسی بستی میں قریب میں جا کر مقیم, یہ وہاں جا کر رہنے لگے تھے, اکیلے رہتے تھے بزرگ آدمی, بڑے ذو القدر صحابی تھے. تو دوسرے حضرات جب کبھی ربضہ سے گزرتے تو ان کی دعائیں لینے کے لیے, ان کی خدمت میں حاضری کے لیے, صحبت اٹھانے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم جو آئے تو ہم نے سوچا کہ ربضہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوں, وہاں حاضر ہوئے. تو انہوں نے پوچھا ہم سے کہ بھئی کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ, من این اقبلتم. اس لیے ہم بخاری لائے ہیں کہ دیکھو یہاں ابو ذر غفاری نے پوچھ لیا تو معلوم ہے کوئی حرام بات نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں پوچھنا حرام ہو. تو ہم نے کہا مکہ مکرمہ سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مکہ مکرمہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے, عمرے کے لیے گئے تھے یا اور بھی کچھ مقصد تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم تو عمرے ہی کے لیے گئے تھے, بیت اللہ کی زیارت کے لیے. کیا اس کے ساتھ کوئی تجارت یا خرید؟ تو اب آج سے نئی زندگی شروع کرو, استانف العمل. آج سے نئی زندگی شروع کرو, معنی یہ کہ جب خالصتاً بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر کیا تم نے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اس نے تمہاری پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اب جو آ رہے ہو تم وہاں سے تو نئی زندگی لے کر آ رہے ہو، لہذا نئی زندگی شروع کرو، نئے سرے سے عمل شروع کرو، پچھلے گناہ انشاءاللہ معاف ہے، آج ایسے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ باتیں آداب مجلس سے متعلق تھی، اور آداب معاشرت کے کچھ اور ابواب آگے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صور صورة كلف ان ينفخ فيه وعذب ولن ينفخ فيه ومن تحلم كلف ان يعقد شعيرتين وعذب ولن يعقد بينهما ومن استمع الى حديث قوم يفرون منه صب في اذنيه الآنك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 احکام بیان فرمائے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 3 وعیدیں بیان فرمائی، 3 گناہوں پر 3 وعیدیں بیان فرمائی۔ پہلی وعید یہ بیان فرمائی کہ جو شخص کوئی تصویر بنائے یعنی کسی جاندار کی تصویر بنائے، انسان کی یا جانور کی، تو قیامت کے دن اس کو مکلف کیا جائے گا اس بات کا کہ جو تصویر اس نے بنائی ہے اس میں روح ڈالے، اور یہ کہا جائے گا کہ جب تک روح نہیں ڈالو گے اس وقت تک عذاب ہوتا رہے گا تم کو، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں روح ڈالنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ کون ڈال سکتا ہے؟ نتیجہ ہے کہ عذاب اس کے اوپر ہوتا رہے گا، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور دوسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے تو اس کو مکلف کیا جائے گا کہ جو کے 2 دانوں کو آپس میں ملا کر گرہ باندھے، جو کے دانوں کو، اور ظاہر ہے کہ جو کے دانوں میں گرہ باندھنا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں، تو عذاب ہوتا رہے گا جب تک یہ کام نہیں کرے۔ اور تیسرا یہ کہ جو شخص دوسرے لوگوں کی باتیں چھپ کر سنے، وہ سنانا نہیں چاہتے اس کو، لیکن یہ چھپ کر سن رہا ہے، تو اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ 3 احکام اور 3 وعیدیں بیان فرمائی جو بڑی خوفناک ہے۔ پہلی، تصویر بنانا، کہ تصویر جو شخص بنائے اس سے کہا جائے گا کہ جو تم نے تصویر بنائی ہے اس میں روح بھی پھونکو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام اللہ تبارک و تعالی کا ہے کہ وہ صورت گری کرتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے جو تصویر تمہاری بناتا ہے رحم مادر میں جس طرح چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جانے، حکمتیں وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن انسانوں کو، امت محمدی علیہ صاحب السلام کے اندر انسانوں کو تصویر بنانے سے منع کر دیا جائے۔ تمہارے لیے تصویر بنانا جائز، یہ ہمارا کام۔ اگر تم بناؤ گے تو گویا تم ہماری صفت تخلیق کا مقابلہ کر رہے ہو، یا ہماری صفت تصویر کے اندر اپنے آپ کو شریک کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تخلیق کی مشابہت پیدا کر رہے ہو۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بنائے گا تو پھر قیامت پہ کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا، جس کی تصویر بنائی، اس کو زندہ بھی کرو، اس میں روح بھی ڈالو، اور یہ انسان کر نہیں سکے گا۔ تو بڑی سخت وعید ہوئی ہے کہ جب تک کہا جائے گا کہ روح ڈالو
ورنہ عذاب ہوتا رہے گا جب تک روح نہیں ڈالو گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور مسلمان. لیکن آج اللہ بچائے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس تصویروں کے فتنے میں ایسا غرق ہے چاروں طرف کہ پناہ ملنی مشکل ہو رہی ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ایک دو نہیں ہیں، دسیوں ارشادات ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں آپ نے تصویر کی ممانعت فرمائی. وہ ارشادات اللہ بچائے ہمارے ذہنوں سے یا تو محو ہوتے جا رہے ہیں یا ان سے غفلت عام ہوتی جا رہی. گھر ہیں، گھروں میں جا کر دیکھو، گھر ہے کہ بت خانے بنے ہوئے، تصویروں کا ایک سیلاب ہے گھروں کے اندر اور کوئی اس کی طرف توجہ دینے والا نہیں. تو اللہ بچائے یہ بڑی سخت وعید ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیان فرمائی ہے. اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ تصویر کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تصویر وہ ہے جو مجسمے کی شکل میں ہو، مجسمے کی شکل میں ہو، یعنی کاغذ وغیرہ پر بنی ہوئی نہیں ہے، کاغذ پر یا دیوار پر بنی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بت کی شکل میں ہے، مجسمے کی شکل میں ہے. کسی آدمی کا مجسمہ بنا ہوا ہے، جانور کا بنا ہوا ہے. سب سے زیادہ سخت معصیت اور سخت گناہ اس تصویر میں ہے. وہ تصویر جو مجسمے کی شکل میں ہو اس کا گناہ اور اس کی شناعت و قباحت ساری تصویروں سے زیادہ ہے. اور آج کل جو یہ کھلونے بچوں کے بنتے ہیں تصویروں والے، تو وہ اس مجسمے کی تعریف میں آتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض فقہاء کرام نے، بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ بچوں کے کھلونوں میں اگر تھوڑی بہت تصویر ہو تو گنجائش ہے، اگرچہ فتویٰ اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن خوب سمجھ لو کہ وہ ان کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ پورا بت بنا ہوا رکھا ہوگا اور وہ کھلونا کہلائے گا. وہ کچھ چھوٹے موٹے کوئی بچے گڑیا وڑیا بچے بنا لیا کرتے تھے، اس قسم کے کھلونے ہوتے تھے جن کو کہہ دیا. لیکن پورا بت بنا ہوا ہے پلاسٹک کا، کپڑے کا، وہ کسی گڑیا کی شکل میں ہو یا کسی جانور کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو. بظاہر فقہاء کرام کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ بھی کھلونے میں آ جائے گا. باقاعدہ بت ہے وہ، اس کو گھر میں رکھنا یہ اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے مرادف ہے. تو سب سے خطرناک، سب سے سنگین تصویر وہ ہے جو مجسمے کی شکل میں ہو. اور آج کل اس کا بھی عام رواج ہو گیا. یہ تو ڈیکوریشن پیس ہیں، یہ زینت کی خاطر، گھر کو سجانے کی خاطر گھر میں رکھے ہوئے، اور یہ پتہ نہیں کہ یہ یہاں جو سجاوٹ، جس چیز کو سجاوٹ قرار دے رہے ہو، آخرت میں یہ تمہارے لیے زبردست عذاب کا سبب بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کا سبب بنے گی. جس چیز کو سجاوٹ کہہ رہے ہو، یہ سجاوٹ نہیں ہے، یہ فرشتہ، رحمت کے فرشتوں کو آنے سے روکنا ہے. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں تصویر ہو اس میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، ان کا دروازہ بند کر دیا. جب رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل ہونے بند ہو گئے، تو اگر بلائیں آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، غفلت میں مبتلا ہو، گناہوں کی طرف جا رہے ہو، گناہوں کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہو، تو یہ سب اس واسطے ہے کہ اپنے گھر کو رحمت سے دور کر لیا. تو سب سے خطرناک اور سنگین تصویر ہے مجسمے والی. اور پھر اگر مجسمہ نہ ہو، ہاتھ سے کاغذ پر بنی ہوئی ہے، کپڑے پر بنی ہوئی ہے، یا ہاتھ سے بنائی ہے کسی نے، تو وہ بھی گناہ ہے.
اگرچہ مجسمے والے تصویر کا سخت کے برابر نہیں، لیکن یہ بھی زبردست گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ نے ایک پردہ لٹکا لیا تھا جس پر تصویر بنی ہوئی تھی۔ تصویر بھی کہے کی گھوڑے کی، اور گھوڑا بھی کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا، اس کے پر بھی تھے، ایسی تصویر بنی ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں دوسرے تک داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ یہ پردہ جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے اپنے گھر سے نکال نہ دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر وہ اتارا، پناہ مانگی، توبہ کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ تو یہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی نکیر فرمائی۔ تو خاص تصویر وہ کپڑے پر بنی ہو یا کاغذ پر بنی ہو، سجاوٹ کے لیے لگائی جائے، کسی مقصد کے تحت لگائی جائے، یہ اللہ بچائے اس وعید میں داخل ہوگی، منع ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو محفوظ رکھے۔ آج عذاب یہ آ گیا کہ تصویروں کا ایک سیلاب ہے، اخباروں میں تصویر، اشتہاروں میں تصویر، بازار سے کوئی ڈبہ خرید کے لاؤ اس پر تصویر، جو کوئی چیز بازار سے خرید کے لاؤ اس کے اندر تصویر، ہر جگہ تصویر کا ایک طوفان ہے جو چل رہا ہے۔ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا رسالہ لکھا ہے اس کے اوپر، اب تصویر لحکام تصویر، جو تصویر کے شرعی احکام کے نام سے چھپا ہوا ہے، اس میں وہ احادیث بھی جمع کر دی ہیں جس میں تصویر کی کے ناجائز ہونے کا ذکر ہے، اور وعیدیں بھی بیان فرمائی ہے، ساتھ میں احکام بھی بیان کیے۔ اب چونکہ آج ابتلا ایسا عام ہو گیا کہ ہر ایک آدمی جہاں جاؤ تصویر، جہاں جاؤ تصویر، تو اس میں یہ تفصیل بھی لکھ دیا ہے کہ کس حالت میں آدمی کو کیا چیز رکھنا جائز ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہ بھئی کوئی شخص مثلا کتاب لایا ہے کوئی یا اخبار خرید کے لایا ہے، مقصود خبریں پڑھنا ہے، لیکن اس میں آ گئی تصویر ہے، تو اگر مقصود وہ نہیں تو اللہ کے ہاں امید ہے معافی ہوگی، لیکن جب رکھیں اس کو گھر میں تو کم از کم اس طرح تو رکھیں کہ وہ تصویریں جو ہیں چھپ جائیں، کٹ جائیں اور وہ نمایاں نہ رہیں۔ نمایاں رہیں گی تو گھر کے اندر تو عین اندیشہ ہے کہ یہ ملائکہ رحمت کے فرشتوں کو داخل ہونے سے منع کرے۔ یا ایسے ہی کوئی آپ چیز خرید کے لائے ڈبے کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، تو چونکہ مقصود تصویر نہیں تھی اس واسطے امید ہے آپ کے اوپر تصویر خریدنے کا گناہ شاید نہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس کو کم از کم رکھو تو اس طرح کہ وہ تصویر نمایاں نہ ہو، اور نمایاں ہو کر ملائکہ کے داخلے سے رکاوٹ کا سبب نہ بنے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ بڑے اس میں عام ابتلا ہو چکا ہے، تو بھائی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس وعید کا مصداق ہونے سے محفوظ رکھے۔ دوسری چیز جو فرمائی اس حدیث میں، وہ فرمایا کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے اس کو مکلف کیا جائے گا کہ 2 جو کے دانوں میں گرہ لگائے۔ ذرا جو آپ دیکھو، تصور کرو، جو کے دانے 2، ان کو ملا کر اگر کوئی گرہ لگانا چاہے تو ناممکن بات ہے تقریباً، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ کرو، ورنہ جب تک نہیں کرو گے عذاب ہوتا رہے گا۔ تو یوں تو جھوٹ بولنا ہر حال میں حرام ہے، ہر جھوٹ حرام ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے، اللہ بچائے۔ ہر جھوٹ حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو بہت تاکید سے بیان فرمایا، لیکن جھوٹ بولے کوئی شخص خواب کے معاملے میں، ایک خواب دیکھا نہیں اور لوگوں سے کہتا برا جی میں نے خواب میں دیکھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی اور کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں زیارت کی، حضور کسی بزرگ کی زیارت نہیں کی اور کہہ رہا ہے میں نے فلاں کی زیارت کی، یا اور کوئی خواب جو دیکھا نہیں ہے لیکن بیان کرتا پھر رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے،
اس کے بارے میں یہ خاص وعید فرمائی. اب کیا وجہ ہے؟ خواب میں کیا خاص بات ہے؟ خواب میں کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے اس میں جھوٹ کے گناہ کو اتنا زبردست وعید کا مصداق قرار دیا گیا؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی حکمت معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں، لیکن یوں سمجھ میں آتا ہے واللہ عالم کہ جھوٹ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایسا جھوٹ جو اللہ پر باندھا جائے وہ بڑی خطرناک بات ہے. تو یہ جھوٹا خواب جو ہے یہ در حقیقت ایک طرح سے انسان اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. کیونکہ جھوٹا خواب آدمی کیوں بیان کرے گا؟ جان بوجھ کے جھوٹا خواب کیوں بیان کرے گا؟ اس لیے بیان کرے گا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو کہ بھئی دیکھو یہ اتنا نیک آدمی ہے، اتنا بہترین خواب دیکھا، اتنی بشارت اس کو ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو گویا خواب کی جو 3 قسمیں حدیث میں آئی ہیں کہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک اپنے خیالات کا ملغوبہ ہوتا ہے. تو 3 قسم کے خواب حدیث میں بیان فرمایا گیا. تو اب خیالات کے ملغوبے کو کیا بیان کرے گا لوگوں کے سامنے کہ جھوٹ، یا شیطانی خواب کو کیا بیان کرے گا لوگوں کے سامنے جھوٹ جو بیان کرے گا وہ ایسا خواب بیان کرے گا جس کو دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا کسی بزرگ کی زیارت ہوئی، یا کسی کی طرف سے بشارت ہوئی، یا وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ خواب یہ بیان کرے گا اور تاثر یہ دے گا کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا. تو جھوٹ تو ہر ایک حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ بہت خطرناک جھوٹ ہے. اس واسطے اس کے اوپر وعید بیان فرمائی. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ خواب بیان کرنے میں بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ تو ہر بات نقل کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، آج کل نقل کرنے میں احتیاط ختم ہو گئی، لیکن خواب بیان کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. کیونکہ اگر بیان کر دیا اور اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ کر دیا جو حقیقت میں نہیں تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کے مصداق میں داخل ہو جائے. تو جب کبھی خواب بیان کرنا ہو، اول تو خواب جو ہے زیادہ بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے لوگوں کے سامنے. خوابوں کا ذکر کرنا زیادہ، کسی خیر خواہ محبت کرنے والے سے بتا دو، لیکن جب بتاؤ تو خوب اچھی طرح احتیاط کے ساتھ بتاؤ کہ اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہ ہو. تیسری بات جو فرمائی اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی ایسی بات سنے کہ وہ اس کو سنانا نہیں چاہتا تھا، تو ایسے شخص کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا قیامت. یہ بھی بڑا اہم حکم ہے جو شریعت کا یہاں پر بیان فرمایا گیا. دوسروں کی باتوں کی سن گن لینا، سننے کی کوشش کرنا، دوسرے کے راز کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب حرام ہے. اور اس وعید کا مثال آج کل یہ ہنر بن گیا، قابل تعریف بات ہو. اچھا بھائی ہم سے تو تم چھپا رہے تھے، ہمیں سب پتہ چل گیا. آدمی کو ہم سے تو چھپایا تھا آپ نے، لیکن ہمیں سب پتہ چل گیا، ہمیں سب معلوم. یہ گویا بڑی قابل تعریف اور اپنی قابل فخر بات بیان کی جاتی ہے کہ ہم نے چپکے سے آپ کی بات معلوم کر لی. اللہ بچائے جس کام کو تعریف قرار دے رہے ہو وہ آخرت میں اتنے زبردست عذاب کا سبب ہے. اللہ بچائے. آج کل ٹیلی فون کی لائنیں مل جاتی ہیں، اس کا بھی حکم یہی ہے. اگر غلطی سے کسی دوسرے کی لائن مل گئی، بات سننا جائز نہیں، بغیر اس کی اجازت بند کر دینا چاہیے. کہ جائے کہ آدمی باقاعدہ کوشش کر کے دوسرے آدمی کی بات سنے، یہاں تک کہ اللہ ہمارے حضرت والا حضرت تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے خلیفہ تھے، غالباً حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، مجھے تعین اچھی طرح یاد نہیں رہی.
لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ مجذوب صاحب جو تھے یہ کوئی درس نظامی کے فارغ التحصیل عالم نہیں تھے، انگریزی پڑھے ہوئے تھے، ڈپٹی کمشنر تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے وہاں اس زمانے، انگریز کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر بڑی چیز ہوا کرتی تھی، بڑا اس کا مقام ہوتا تھا. تو یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، انگریزی خاں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے کی صحبت عطا فرما دی. تو صحبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دین کی ایسی سمجھ عطا فرمائی جو بڑے بڑے علماء میں نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ان کو. تو ایک مرتبہ جا رہے تھے ریل میں جا رہے تھے تو دو آدمی جو آج کل کے جیسے ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوٹ پتلون وغیرہ پہنے ہوئے، تو یہ آ کے بیٹھ گئے وہاں. تو یہ آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ لوگ انگریزی میں باتیں کرنے لگے اور یہ سمجھ کر باتیں کرنے لگے کہ یہ مولوی ملا آدمی ہے یہاں پر جو آ کے بیٹھا ہے، تو اردو میں تو بات کریں گے تو یہ سمجھ لے گا، تو ان سے چھپا کر کوئی بات کرنا چاہتے تھے. یہ سوچ کر انگریزی میں شروع کر دی کہ یہ انگریزی سمجھتا نہیں ہوگا تو ہم اپنے راز کی بات آپس میں کر لیں. کیونکہ اس زمانے میں عام گفتگو چاہے کتنا ہی تعلیم یافتہ آدمی ہو، انگریزی تعلیم یافتہ، لیکن آپس میں گفتگو انگریزی میں کرنے کا اتنا رواج نہیں تھا جیسی آج مصیبت آ گئی ہے. آج جو جہاں دو آدمی ملیں گے تو وہ 3/4 زبان انگریزی بولیں گے اور اس انگریزی میں اردو کا پیوند لگائیں گے، اور وہ 3/4 انگریزی اور 1/4 اردو مل کر آپس میں باتیں کرتے ہیں آج کل کے لوگ. یہ بلا اس وقت تک معاشرے میں نہیں آئی تھی، تو لوگ آپس میں بات اردو میں کرتے تھے. لیکن انہیں سوچ کر کہ یہ مولوی ملا آدمی ہے، یہ انگریزی جانتا نہیں ہوگا، لہذا اس کو چھپانے کے لیے انگریزی میں بات کریں، انہوں نے بات کرنی شروع کر دی انگریزی. تو یہ سن رہے تھے حضرت مجذوب صاحب، یہ خود انگریزی میں کیا اچھے ماہر تھے. تو حضرت یہ بات ہوتی ہے جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. تو حضرت مجذوب صاحب نے فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے حلیہ ایسا بنا رکھا ہے جس سے ان لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ میں انگریزی نہیں جانتا، اور یہ بات بیچارے مجھ سے چھپا کر کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح چھپے گی ہے نہیں. تو اس واسطے مجھے چاہیے، میری دیانت امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بتا دوں. تو میں نے ان سے کہا کہ ذرا 1 منٹ رک جائیے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ گزارش یہ ہے کہ میں انگریزی جانتا ہوں، لہذا اگر آپ کوئی بات مجھ سے چھپا کر کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، آپ اطمینان سے بات کر لیں، اور جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو پھر میں آ کے بیٹھ جاؤں. ان سے یہ کہہ دیا حضرت مجذوب صاحب نے کہ آپ اگر انگریزی میں اس لیے بات کر رہے ہیں کہ چھپانا مقصود ہے تو میں سمجھ رہا ہوں، اس لیے میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں تھوڑی دیر. یہ عمل کیا انہوں نے حضرت مجذوب صاحب نے. اب وہ بھی بیچارے کچھ شرمندہ ہونے لگے کہ ہم نے کہا شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ اگر چھپ کر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے غسل خانے میں چلا جاتا ہوں، اب واپس آگے بات. پھر پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، اللہ عالم. لیکن ان کے حضرت مجذوب صاحب کے اس عمل کا اثر ان کے اوپر یہ پڑا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ ہمارے راز کی بات کی تحفظ کے لیے اس نے اتنا اہتمام کیا. تو اس عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی دین کی قدر و منزلت ان کے دل میں پیدا کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پھر وہ ان کی اصلاح کا ذریعہ بنے. تو یہ تو بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی باقاعدہ اہتمام کر کے دوسروں کو سنے، نہیں بلکہ ایسی حالت میں بھی نہ آئے کہ جس سے دوسروں کو غلط فہمی ہو کہ یہ نہیں سن رہا اور حقیقت میں سن رہا ہو، پردے کے پیچھے ہے، کہیں دیوار کے پیچھے ہے، زبان کا مسئلہ ہے، یہ ساری باتیں. تو دیکھو شریعت نے ہر ایک انسان کو آزاد رکھنے اور اس کی پرائیویٹ زندگی کے اندر دوسرے کی خلل اندازی سے اس کو بچانے کا کتنا اہتمام فرمایا. یہی پوچھنا پوچھو کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو، یہ نہ
تو نہ دوسرے کی بات اس کے بغیر سنو جس سے اس کو تک بیچارے کا مقصد فوت ہوتا ہو. یہ سارے احکام سارے متفرع ہیں اسی ایک اصول کے جو پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ہے ہی وہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. تو اس کا اہم حصہ یہ بھی ہے. ورنہ بھائی یہ جو ہے دوسروں کے راز جا کے سننا یا معلوم کرنا کسی طریقے سے, اللہ بچائے, اتنی سخت وعید اس کے اوپر بیان کی گئی ہے کہ پگھلایا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو ان تمام وعیدوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے دین پر اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اتباع سنت کی توفیق کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے, منکرات سے, معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما. ہمارے احباب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے حادثات اور سانحات سے حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 0300 22 81 402. شکریہ.